12 ربیع الاول کو محفل میلاد کے انعقاد کی بات ہو تو سامعین دیوبندیوں کا خون جیسے خشک ہونے لگتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ بڑے سخت طریقے سے اعتراض کرتے ہیں اور عجیب و غریب فلسفے جھاڑتے ہیں۔ محفل میلاد کو ناجائز و بدعت ثابت کرنے کے لیے احمقانہ بلکہ شیطانی کوشش یہ دیوبندی وہابی لوگ کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ سامعین و ناظرین، رشید و قاسم کے قائم کردہ دین دیوبندیت کے قیام سے پہلے بھی اور اس کے ابتدائی ایام میں بھی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں محفل میلاد کا انعقاد خصوصی طور پر 12 ربیع الاول ہی کو ہوتا تھا، جس میں علماء کرام اور رؤسائے شہر کی خصوصی شرکت ہوا کرتی تھی۔ اور اس بات کا ثبوت آج کی اس ویڈیو میں کسی قدیم کتاب یا ماضی قریب کے علماء اہل سنت کی کتابوں کے حوالوں سے نہیں دوں گا، بلکہ انہی دیوبندیوں کے ہی گھر کی کتابوں کے حوالے سے یہ بات میں آج کی اس ویڈیو میں ثابت کرنے والا ہوں۔ ویڈیو اپنے آپ میں بہت ہی اہم اور نئے حوالوں پر مبنی ہونے والی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو بغور آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں، اور یہ حوالے جو ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے وہ اگر آپ حضرات کو چاہیے تو آپ ان حوالوں کے اسکین کو ہمارے رد باطل ری ایکشن ٹیلی گرام چینل سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلیں اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ تو سامعین و ناظرین، سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہونے والی محفل میلاد پر حوالہ ملاحظہ فرمائیں، جس کے لیے پیش ہے کئی سارے بڑے بڑے دیوبندی علماء کی تحریرات پر مشتمل یہ کتاب، جس کا نام ہے تحفظ عقائد اہل سنت۔ حالانکہ سامعین، اس کتاب میں عقائد اہل سنت کے تحفظ کی بات نہیں کی گئی ہے، بلکہ عقائد علماء دیوبند کے تحفظ کی بات کی گئی ہے۔ اس لیے اس کتاب کا اصل نام تحفظ عقائد علماء دیوبند ہونا چاہیے تھا، مگر دیوبندی علماء بڑی چالاکی سے دھیرے دھیرے اپنے آپ کو اہل سنت کے نام سے دنیا کے سامنے پیش کرنے میں لگے ہوئے ہیں پچھلے کئی سال سے، جسے نہ صرف سنی علماء کرام کو سمجھنے کی ضرورت ہے بلکہ اس بات سے عوام کو بھی آگاہ کرنے کی بے حد ضرورت ہے، کیونکہ کئی مقام پر اور کئی موقع پر دیوبندی منافقت کا مظاہرہ کر کے لوگوں کو بڑی آسانی سے دھوکہ دے کر نکل جاتے ہیں اور یہ لوگ اپنے آپ کو سنی بتاتے ہیں۔ جی ہاں، کئی بار ایسا ہوا ہے کہ لوگ جب اس سے بات کرتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو سنی بتاتے ہیں، اور لوگ سنی کا مطلب مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے لیتے ہیں، جبکہ یہ دیوبندی وہابی مسلک اعلیٰ حضرت کے سب سے بڑے دشمن ہیں، کیونکہ یہ لوگ رشید و قاسم کے قائم کردہ دین دیوبندیت کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے اس بات سے لوگوں کو آگاہ کرنے کی بے حد ضرورت ہے کہ آج کل دیوبندی بھی اپنے آپ کو سنی بتاتے ہیں، اس لیے جب بھی کوئی سنی کہے تو اس سنی کہنے کی صاف صاف وضاحت کروا لیں کہ آپ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ بہرحال تو یہ دیوبندی وہابی منافقت کا مظاہرہ کر کے کئی بار لوگوں کو بڑی آسانی سے دھوکہ دے دیتے ہیں۔ تو اسی کتاب کے صفحہ نمبر 240 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ عنوان دیکھیں، عنوان میں لکھا ہے گنگوہی کا مجلس مولود میں شرکت سے انکار، اور آگے دیکھیں لکھا ہے کہ اب حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کے عمل کے بارے میں بھی حضرت شیخ الحدیث صاحب کا ارشاد بحوالہ تھانوی سن لیں۔ چنانچہ آپ بیتی میں، یہ آپ بیتی کتاب کا نام ہے، اس کتاب میں شیخ الحدیث صاحب لکھتے ہیں، تھانوی سے افاضات یومیہ میں نقل کیا گیا ہے کہ میں نے اپنے ابتدائی استاد مولانا فتح محمد صاحب سے سنا ہے کہ ایک بار جب کہ رشید احمد گنگوہی حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں بمقام مکہ معظمہ حاضر تھے، حضرت حاجی صاحب کے پاس مولود شریف کا بلاوا آیا۔ کہاں؟ مکہ معظمہ میں۔ مکہ معظمہ میں حضرت حاجی صاحب کے پاس مولود شریف کا بلاوا آیا۔ حضرت نے مولانا سے پوچھا، یعنی رشید احمد گنگوہی سے پوچھا کہ مولوی صاحب چلو گے؟ مولانا نے فرمایا کہ نہ حضرت، میں نہیں جاتا۔ کس لیے نہیں جاتا؟ کیونکہ میں ہندوستان میں لوگوں کو منع کرتا ہوں۔ اب یہاں منع کرنے کی ہمت تو ہے نہیں، لیکن خود جانے سے انکار کر دیا۔ تو وجہ کیا بتائی؟ نہ حضرت، میں نہیں جاتا کیونکہ میں ہندوستان میں لوگوں کو منع کرتا ہوں، اگر میں یہاں شریک ہو گیا تو اس سے لوگ کہیں گے کہ وہاں بھلے شریک ہو گئے تھے۔ حاجی صاحب نے بجائے برا ماننے کے مولانا کے اس انکار کی بہت تحسین فرمائی اور فرمایا کہ میں تمہارے جانے سے اتنا خوش نہ ہوتا جتنا تمہارے نہ جانے سے خوش ہوں۔
سامعین و ناظرین، اس حوالے سے جہاں رشید احمد گنگوہی کی میلاد دشمنی کا واضح ثبوت ملتا ہے، وہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مکہ معظمہ میں موجودہ وہابی سعودی حکومت سے قبل محفل میلاد کا انعقاد ہوتا تھا اور خاص لوگوں کو شرکت کے لیے دعوت بھی دی جاتی تھی۔ تاہم دیوبندیوں کی ایک چالاکی بھی سامنے آ گئی کہ حاجی صاحب یعنی دیوبندیوں کے اعلیٰ حضرت جتنا رشید احمد گنگوہی کے جانے سے خوش ہوتے، اس سے کہیں زیادہ رشید گنگوہی کے نہ جانے پر خوش ہوئے۔ یہ ایسا جھوٹ ہے سامعین، جس پر جتنی بھی لعنتیں دیوبندیوں پر بھیجی جائیں کم ہیں، کیونکہ آپ خود سوچیں کہ بھلا کون ایسا پیر ہوگا کہ جس محفل میں خود لطف و برکات حاصل کرنے شامل ہوتے ہوں، اس میں اپنے مرید کے شامل نہ ہونے پر خوش ہوگا؟ ایسی کہانیاں یہ دیوبندی علماء صرف اور صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے گڑھ لیتے ہیں۔ بہرحال پیش کردہ حوالے میں مکہ مکرمہ میں ہونے والی محفل میلاد کا ثبوت مل گیا۔ اب سامعین، مدینہ منورہ میں ہونے والی محفل میلاد پر بھی ثبوت ملاحظہ فرمائیں، جس کے لیے پیش ہے یہ کتاب، جس کا نام ہے جواہر پارے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 136 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ عنوان ہے محفل میلاد کی شرکت سے معذرت۔ یہاں بھی معذرت اور وہاں بھی انکار۔ چلیے اب یہ کون صاحب ہیں یہ پہلے دیکھ لیجئے۔ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے، حضرت سید احمد شہید سفر حج پر تشریف لے گئے تو فراغت پر مدینہ طیبہ حاضری دی۔ مدینہ منورہ قیام کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے آپ کا کامل متبع شریعت ہونا جھلکتا ہے۔ یہ واقعہ چونکہ آج کل کے اتباع شریعت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرنے والوں کے لیے تازیانہ عبرت و موعظت ہے، اس لیے ان صفحات میں درج کیا جا رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، وہ واقعہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو علماء و رؤسائے شہر مسجد میں جمع ہوئے اور سید صاحب کو بھی اس مجلس یعنی محفل میلاد میں شرکت کی دعوت دی۔ ایک شخص نے آ کر کہا کہ آج ربیع الاول کی مجلس ہے، فلاں فلاں شرفاء اور رؤساء آپ کو شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ آرام فرما رہے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور مولانا عبدالحی صاحب بڈھانوی شاگرد و داماد حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ ان سے فرمائیے کہ اگر اس مجلس کا انعقاد محض لہو و لعب کے لیے ہے تو ہم کو شرکت سے معذور رکھیں، اور اگر عبادت کی نیت سے ہے تو اس کو کتاب و سنت سے ثابت کر دیں، اس لیے کہ ہم لوگ عبادت اور کار ثواب ہی کے لیے اپنے گھروں سے آئے ہیں۔ اگر ثابت ہو جائے گا تو میں بصر و چشم حاضر ہو جاؤں گا، ورنہ ہم کو اس سے کچھ تعلق نہیں۔ مولانا عبدالحی صاحب نے یہ مضمون اچھی طرح سمجھا دیا۔ قاصد نے جا کر یہ مضمون اہل مجلس کو پہنچا دیا۔ حاضرین سن کر خاموش ہو گئے۔ اب آگے دیکھیں سامعین، لکھا ہوا ہے کہ غور فرمائیے، حضرت سید احمد شہید کا یہ واقعہ 1238 ہجری 1822 عیسوی گویا آج سے تقریباً 172 سال پہلے کا ہے۔ اس زمانے کی مروجہ محفل میلاد میں آپ نے شرکت سے معذرت فرمائی جو اغلباً منہیات سے پاک ہوگی، تو اس زمانے کی مروجہ محفل میلاد میں شرکت کا کیا جواز ہو سکتا ہے جو یقیناً غیر شرعی قیودات اور منہیات سے بھری ہوتی ہے۔ اب سامعین، اس پر تبصرہ کے نام پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اختصاراً بتانا بس اتنا ہے کہ اس حوالے سے دیگر باتوں کے علاوہ جو خاص بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ دیوبندی دین کے قائم کرنے والے رشید و قاسم کی پیدائش سے پہلے بھی مدینہ منورہ میں میلاد کی محفل کا انعقاد ہوتا تھا اور لوگ اس میں شریک بھی ہوتے تھے، مگر جب احمد رائے بریلوی کو شرکت کے لیے کہا گیا تو وہ اپنی اوقات میں آ گیا اور لگا بخراتی جھاڑنے کہ اگر اس مجلس کا انعقاد محض لہو و لعب کے لیے ہے تو ہم شریک نہیں ہوں گے، اور اگر عبادت کی نیت سے ہے تو اس کو کتاب و سنت سے ثابت کر دیں۔ کیا عجیب منطق ہے سامعین کہ مجلس میلاد اگر لہو و لعب کے لیے ہے تو شریک نہ ہوں گے، اور اگر عبادت کی نیت سے ہے تو اس پر ثبوت دو۔ ارے جناب، نہیں جانا ہے ایسی محفل میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھی جائیں، تو ایسے ہی نہ جائیں؟ اس کے لیے یوں بہانے بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سامعین، اس تعلق سے آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کر کے ہائپ بھی کر دیں تاکہ ویڈیو وائرل ہو کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں اور لوگوں کو دیوبندیوں کی عیاریوں، مکاریوں اور محفل میلاد سے دیوبندیوں کے جو بغض و عناد ہیں
وہ لوگوں پر واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، اور لوگ دیوبندیوں کے اصلی چہرے کو خوب اچھی طرح پہچان سکیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو آپ حضرات بھی انفرادی طور پر بھی اپنے دوست احباب میں لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔